ابھی ہمارے حافظ ابو بکر عبداللہ صاحب نے تقریر کی، بہت بڑی بات انہوں نے، ہمارے یہاں قرآن بچپن میں مولانی کے پاس پڑھ دیا، اب مولانی تو بیچاری مولانی ہے، وہ نام کی مولانی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، یہ وامرأتہ نہیں ہوتا ہے بھائی، وامرأتہ ہوتا ہے۔ یہ مولانی لوگ جو ہمارے یہاں پڑھاتی ہیں قرآن کے، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا، اور وہ جو بچوں کو سکھا دیا وہ بڑھاپے تک وہی بچے بوڑھے ہو گئے لیکن قرآن غلط پڑھتے چلے۔ میں اس مسجد کے ذمہ داروں سے کہوں، آپ کسی حافظ کو، کسی اچھے قاری کو تنخواہ پر رکھ دیں، لیکن آپ اس رمضان میں کوشش کریں بڑے لوگوں کی کلاس چلائیں۔ ایک مہینہ بھی اگر ہم نے ٹائم نکال دیا میرے بھائی، ہمارا قرآن پڑھنا اگر صحیح ہو گیا، ہمارا مخرج صحیح ہو گیا، ہمیں تجوید کے اصول آ گئے، قرآن پڑھنے کا طریقہ آ گیا، پھر انشاءاللہ ساری زندگی ہم قرآن صحیح پڑھیں گے۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ نے بچپن میں مولانی کے پاس غلط پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آج آپ بڑے ہو گئے، پڑھ لیجیے، اسی مسجد میں پڑھیے، اسی چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھیے، کوئی شرم کی بات نہیں، قرآن صحیح پڑھیے۔ اور قرآن جب پڑھیے تو دو ٹائپ کا قرآن پڑھیے۔ قرآن کی تلاوت دو طریقے کی کریے، ایک تو قرآن کی تلاوت نارمل تلاوت ہے ثواب حاصل کرنے کی، اور ایک قرآن کی تلاوت کیجیے سمجھنے کے۔ تفسیر احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، جو مستند تفسیر اوتھینٹک تفسیریں ہیں، آپ اس میں سے کوئی ایک تفسیر خرید لیجئے اور تھوڑا تھوڑا کر کے رمضان کے مہینے میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں آپ کی گاڑی پھنس جائے، جہاں کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے، اپنے علاقے کے علماء سے آپ کانٹیکٹ کیجئے، اپنے من سے کوئی مطلب مت نکالیے، اپنے من سے کوئی تفسیر مت نکالیے، قرآن پر غور کیجئے، قرآن کو سمجھیے، ایک قرآن کی نارمل تلاوت۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، رمضان میں تقریر سننے سے زیادہ افضل کام ہے قرآن سننا۔ رمضان میں دینی کتابوں سے اہم کام ہے قرآن کی تلاوت کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کے درس میں ہزاروں لڑکے آتے تھے کہاں کہاں سے، لیکن رمضان آتا تھا امام مالک کہہ دیتے تھے صاحب اب رمضان کا مہینہ، اب حدیث کا درس نہیں، اب امام مالک اس مہینے میں قرآن کی تلاوت۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اس لیے اس مہینے میں امام مالک حدیث کا درس بند کر دیا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنا منع ہے، صحیح حدیث ہے، مگر علماء کا اتفاق ہے رمضان ایکسپشن میں شامل ہے، رمضان میں آپ ایک دن میں ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس وقت کی، جس رات کی فضیلت آئی ہے، اس رات میں قرآن آپ زیادہ زیادہ پڑھیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اب شب برات جس کی کوئی حقیقت نہیں، وہاں یہ اصول لاگو نہیں ہوگا۔ رمضان کی فضیلت آئی ہے، شب قدر کی فضیلت آئی ہے، تو اس میں آپ قرآن زیادہ زیادہ پڑھیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے، ڈیلی 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا وقت دیتے تھے وہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن ختم کرتے، امام مالک اپنا درس بند کر دیتے تھے، امام سفیان ثوری اپنے سارے کام بند کر دیتے تھے قرآن کی تلاوت۔ رمضان قرآن کا مہینہ، اگر آپ 5 ٹائم کی نماز صرف ایک پارہ، اگر آپ ڈیلی آپ کا 5 پارہ، 6 دن میں آپ کا 1 قرآن ختم ہو، اور اگر 30 دن کا رمضان ہے تو 5 قرآن آپ آرام سے، اس میں آپ نے کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں نکالا۔ نماز کے پہلے آپ 15 منٹ پہلے چلے آئے، 15 منٹ آپ نے پہلے پڑھ لیا، نماز کے 15 منٹ بس 1 پارہ آپ پڑھ دیں ہر نماز کے۔ اگر اس کو بھی ہم اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارا 5 قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ افطاری کا ٹائم آیا، اب کوئی جلیبی کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی کھجور کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر دوڑ، عورتیں بیچاری وہ آپ کے لیے چاٹ بنا رہی ہیں، گول گپے بنا رہی ہیں۔ ارے بھائی، تمہیں ثواب کمانے کا اگر حق ہے تو عورتوں کو بھی ثواب کمانے کا۔ رمضان چٹکارے لینے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی۔ کبھی ٹھیک ہے آپ نے کوئی ایک اسپیشل ڈش بنوا دی، لیکن کیا یہ عورتیں عصر سے لے کے مغرب تک ان کو جھونک دو کچن میں؟ نہیں، غلط ہے یہ۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا سسٹم بنائیں کہ افطاری کے 15-20 منٹ کے پہلے وہ فری ہو، بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں، اس سے ایک روحانیت پیدا ہوگی، ایک ماحول پیدا ہوگا۔ اور افطار جب بھی کریں، ویسے تو رمضان میں 30 روزے ہوتے ہیں،
مگر ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کم سے کم 60 روزے کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ جب بھی افطار کریں ایک آدمی کو ساتھ میں لے کے افطار کریں، کسی دوست کو لے لیں، کسی رشتہ دار کو لے لیں، کبھی بہنوئی کو بلا لیں، کبھی ساتھی کو بلا لیں، کبھی کسی یار کو بلا لیں، ایک آدمی کو آپ افطار میں ساتھ میں شامل۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من فطر صائما، جس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجرہ، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا اتنا آپ کو ملے گا، ولم ينقص من اجرہ شیئا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے ڈیلی اگر ایک آدمی کو بھی افطار کرایا، آپ نے 30 روزے رکھے، ثواب آپ کو 60 روزے کا۔ اور اس کے بعد رات میں تراویح کی نماز ضرور پڑھیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو دیکھا میں نے، صاحب وہ کہتے ہیں ہم گھر میں تہجد پڑھتے ہیں، ہم تراویح مسجد میں نہیں پڑھتے۔ یہ بات بھی یاد کر لیں، رمضان میں تہجد اور تراویح کوئی الگ الگ نماز نہیں، اسی کو آپ اکیلے پڑھتے ہیں اس کا نام تہجد ہے، اسی کو جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اس کا نام تراویح۔ اور رمضان میں یہ نماز جماعت کے ساتھ اور امام کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب۔ امام کے ساتھ آپ نے 1 گھنٹہ تراویح پڑھی، آدھا گھنٹہ تراویح پڑھی، 40 منٹ تراویح پڑھی، ثواب آپ کو پوری رات کا مل رہا ہے۔ اب کیا چاہیے بھائی؟ پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب آپ کو۔ اس طریقے سے آپ تراویح پڑھیں، اس کے بعد آپ کھانا پینا کھا کر کے جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ آپ فجر میں وقت۔ یہ ایک شیڈیول بنائیں۔